السلام علیکم۔ کورونا کے بعد حرم مکہ ایک بار پھر خالی ہو گیا ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ایک عجیب اور چونکا دینے والا منظر دنیا بھر کے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ حرم مکہ جو ہمیشہ لاکھوں زائرین، عمرہ گزاروں اور نمازیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اچانک خالی کرا دیا گیا۔ نہ وہ پرانے مناظر، نہ طواف کی گہما گہمی، نہ ہی روح پرور ہجوم، صرف چند افراد جو عبادت میں مصروف تھے وہی تھے، اور لوگوں کی آنکھوں نے ایسا منظر کورونا کے صرف دنوں میں دیکھا تھا۔ مگر جب اب حالات معمول پہ آ چکے ہیں تو اس قدر ویرانی نے ہر مسلمان کو چونکا دیا ہے۔ ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے، وائی؟ حرم اتنا خالی کیوں ہے؟ کیا کوئی نیا خطرہ منڈلا رہا ہے یا پھر سے کوئی وبا پھیل گئی ہے؟ مگر نہیں، حقیقت اس سے مختلف اور بہت اہم ہے۔ یہ تمام صورتحال سعودی گورنمنٹ کی جانب سے حج کے انتظامات کو منظم کرنے اور محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے سخت اقدامات کی ایک کڑی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 28 اپریل کے بعد صرف وہی افراد مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے جن کے پاس حج کا پرمٹ یا اس سے متعلقہ خصوصی اجازت نامہ موجود ہوگا۔ جب کسی کے پاس وزٹ ویزا، عمرہ ویزا یا کوئی اقامہ ہے تو وہ اس ڈیڈ لائن کے بعد مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس قانون کی وائیولیشن کرے گا نہ صرف اسے گرفتار کیا جائے گا بلکہ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ درست اقدامات اس بڑی مسئلے کا حل ہیں جو گزشتہ سال حج کے دوران پیش آیا تھا۔ ہزاروں ایسے افراد جنہوں نے بغیر اجازت اور غیر قانونی طریقے سے مکہ میں داخل ہو کر حج ادا کرنے کی کوشش کی، وہ نہ صرف حکومتی نظام کے لیے بوجھ بنے بلکہ ان میں کئی افراد کو شدید گرمی، بیماری اور سہولیات کے فقدان کے باعث اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ لوگ اکثر بغیر رہائش، کھانے پینے کے سامان اور بغیر منصوبہ بندی کے وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف خود مشکلات کا شکار ہوتے ہیں بلکہ باقی حاجیوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس بار سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قسم کی بد نظمی میں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مکہ کے داخلی راستوں پر سخت چیکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں ہر آنے والے کی مکمل جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ ہوٹلز اور رہائشی جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ غیر قانونی طریقے سے آنے والے افراد کو تلاش کیا جا سکے، اور بعض ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ خواتین کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہیں کیونکہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ہوٹل سے نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ حاجیوں کی سلامتی اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے ادا کرے، مگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک منظم سسٹم، مکمل انتظامات بھی ضروری ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب ہماری شادی کی تقریب میں اگر 100 کے بجائے 150 مہمان آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو جس جگہ 25 سے 30 لاکھ افراد آتے ہوں، اگر وہاں لاکھوں افراد بغیر کسی انفارمیشن اور بغیر کسی پرمیشن کے آ جائیں تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ نہ ان کے لیے خیمے ہوں گے، نہ کھانا، نہ پینا اور نہ طبی سہولیات۔ جب ایسی افراتفری پھیلتی ہے تو نتیجہ جانی نقصان اور بے ترتیبی کی صورت میں نکلتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا مقصد کسی کو عبادت سے روکنا نہیں بلکہ عبادت کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر وہ سختی نہ کریں تو نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے آج آپ حرم خالی دیکھ رہے ہیں۔ اصل حاجی ابھی مکہ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے صحن بھرنے لگ جائے گا، اور جب حج کا وقت مکمل طور پر قریب آئے گا تو پھر وہی پرانا روحانی منظر، وہی ہجوم، وہی دعائیں، وہی آنسو اور وہی اللہ کی طرف جھکے ہوئے سجدے نظر آئیں گے۔ ہمیں چاہیے ان فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کی حکومت کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ اگر قانون اور ڈسپلن نہ ہو تو عبادت گاہیں بد نظمی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو عبادت سکون، سلامتی اور قرب الہی کا ذریعہ ہونی چاہیے وہ آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس لیے حرم کی اس خالی حالت کو کوئی سازش یا وبا نہ سمجھیں بلکہ یہ اس بڑے مقصد کا حصہ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف حاجیوں کی حفاظت، سہولت اور حج کو کامیاب بنانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے،
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.